السلام علیکم، میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، ہمارے ملک کے پاکستان میں جہاں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہیں اور ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، وہاں آئے روز جو رپورٹیں آتی ہیں وہ بھی ہمارا دل دہلا دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب میں پڑھ رہا تھا پانی کے متعلق، حالانکہ پانی دیکھیں ہماری بنیادی ضرورت ہے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ہماری جو ہے ایک پاکستان کونسل آف جو ہے نا ریسرچ ان واٹر اینڈ ریسورسز کی حالیہ رپورٹ جو آئی ہے وہ جو دل دہلا دینے کے لیے ہے۔ اب اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے 29 بڑے شہروں میں پانی جو ہے نا وہ پینے کے قابل نہیں ہے، وہ غیر محفوظ ہے، وہ مضر صحت ہے، وہ بیماریوں کا باعث ہے۔ اب پاکستان کے کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز کی حالیہ رپورٹ میں جو انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک کے 29 بڑے شہروں کا پانی پینے کے لیے غیر محفوظ ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، اور ملک کے پانی پینے کے جو ہے نا تمام ذرائع کا اوسط 61% پانی وہ جراثیم سے جو ہے نا وہ آلودہ ہو چکا ہے، یعنی ہمارا پانی پینے والا جو ہے نا وہ پینے کے قابل نہیں رہا۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے۔ اب جو رپورٹ کے مطابق سندھ کے مختلف جو ہے نا علاقوں کے میں انہوں نے جو ہے نا وہ ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا بے نظیر آباد، یعنی جس کو لاڑکانہ بھی ہم کہتے ہیں، سمیت میر پور خاص اور گلگت کا 100% پانی جراثیم آلود اور پینے کے قابل نہیں ہے۔ اب 100%، یعنی یہ ایک زہر سے کے مترادف ہے۔ اسی طرح وہ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ ملتان کا 94%، کراچی کا 93%، بدین کا 92%، حیدرآباد کا 80% اور بہاولپور کا 76% پانی پینے کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز 2001 سے ملک بھر میں پانی کے معیار کو جانچنے کا کام کر رہی ہے۔ 2020-21 میں کونسل نے ملک کے 29 بڑے شہروں کے پینے کے پانی کے مختلف ذرائع سے نمونے حاصل کیے اور ان کو ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ ملک کا 61% پانی جراثیم زدہ ہے اور پینے کے لیے قابل نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پاکستان کے شہروں بہاولپور، فیصل آباد، گجرانوالہ گجرات، قصور، لاہور، ملتان، راولپنڈی، سرگودا، شیخوپورہ، خیبر پختونخوا کے شہروں، ایبٹ آباد، مینگورہ، مردان، پشاور، بلوچستان کے شہروں خزار، لورالائی، کوئٹہ، سندھ کے بڑے شہروں حیدرآباد، کراچی، بدین، سکھر، میر پور خاص، ٹنڈوالا یار، بے نظیر آباد، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے دارالحکومتوں مظفر آباد اور گلگت سے پانی کے نمونے جات لے کر ان کا تجزیہ کیا۔ اب اس تجزیے کے مطابق ملک کے 29 بڑے شہروں سے پینے کے لیے پانی جو ہے 435 نمونہ جات لے کر انہیں قومی معیار کے طے شدہ پیمانے پر جانچا گیا، تو ان میں سے 168 یعنی 39% نمونہ جات پینے کے لیے محفوظ پائے گئے۔ دوسری جانب 267 نمونہ جات یعنی 61% پانی پینے کے قابل نہیں، یعنی صرف جو ہے نا 39% پانی پینے کے قابل ہے، لیکن جو ہے 61% وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اب جو نہیں ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 24 نمونے لیے گئے، جن میں 17 محفوظ جبکہ 7 غیر محفوظ پائے گئے۔ فیصل آباد کا 59% پانی پینے کے لیے غیر محفوظ پایا گیا، جہاں سے 22 میں سے صرف 13 نمونہ جات جراثیم میں 22 میں سے 13 نمونہ جات میں جراثیم پائے گئے۔ سرگودا کے 83% نمونہ جات میں جراثیم صحت کے لیے نقصان دہ، بلکہ اس میں ہوا یہ وہ دھاتیں پائی گئی ہیں سرگودا کے اس میں۔ لاہور کا 31% پانی پینے کے قابل نہیں پایا گیا، پشاور کا 50%، ایبٹ آباد کا 56%، خزدار کا 56%، اور اسی طرح لورالائی کا 59%، کوئٹہ کا 66% پانی آلودہ اور پینے کے قابل نہیں۔ اس طرح سکھر کا 67%، مردان کا 45%، گجرانوالہ کا 50% اور شیخوپورہ کا 50% پانی پینے کے لحاظ سے غیر محفوظ پایا گیا ہے،
جن جن شہروں کے پانی کے نمونے لے کر تجزیہ کیا گیا، ان میں صرف گجرات اور سیال کوٹ ایسے شہر ہیں جن کے تمام نمونہ جات میں مطابق وہاں کا 100% پانی پینے کے لیے محفوظ ہے۔ اب یہ تو کچھ شہر ہیں نا، مطلب جیسے بتایا گیا 29 بڑے شہروں کا انہوں نے تجزیہ کیا، تو ان میں سے جو ہے نا وہ اب دیکھیں کہ صرف 2 شہر ایسے ہیں جن میں گجرات اور سیال کوٹ، جن میں 100% پانی پینے کے لیے محفوظ ہے۔ باقی گجرات اور سیال کوٹ کے سے جو ہے نا وہ 9 نمونہ جات لیے گئے، وہ تمام محفوظ پائے گئے، جبکہ قصور کے 10 میں سے 9 نمونہ جات جراثیم سے محفوظ پائے گئے۔ قصور بھی قدرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں۔ اسی طرح تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پانی کی آلودگی کے معاملے میں سندھ میں صورتحال تشویشناک ہے، جہاں تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی بھی 85% پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے جو ہے نا وہ پینے کے پانی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح اب بلوچستان کے اندر دیکھ لیں، کے پی کے کچھ علاقے ایسے ہیں، اسی طرح تھر اور چولستان کو دیکھ لیں، وہاں تو انسان اور جانور ایک جگہ پہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہم پانی جو ایک بیسک نیسسٹی ہے، بیسک ضرورت ہے، وہ بھی ہم ابھی تک جو ہے نا وہ مہیا نہیں کر سکے اپنی عوام کو۔ ہم باتیں کرتے ہیں بہت بڑی۔ تو خدا را ملک پاکستان کے عظیم حکمرانوں، بے حس حکمرانوں، عوام کی فکر کرو۔ جہاں آپ پانی پینے کے لیے نہیں ہے، آپ پانی کے نام پہ زہر پلا رہے ہو اپنی عوام کو، اور اس کے لیے آپ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو بتاؤ ہم اور کیا کرو گے؟ چلو جن لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا ان کا رونا تو تھا، ہمارے چولستان کے بھائی اب تک پانی سے ترس رہے ہیں، تھر کے ریگستان ابھی تک پانی سے محروم ہیں، اس طرح بلوچستان کوئٹہ کے پہاڑی علاقے وہاں ابھی پانی سے محروم ہیں، لیکن جہاں پانی ہے وہاں بھی یہ حالت ہے، تو بتائیں پھر بندہ جائے کہاں جائے؟ اب ہم پانی میں زہر جو ملا پانی پی رہے ہیں، اب پانی کے اندر زہر ہے، تو خدا را اس کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ توجہ دے، اصلاح احوال کرے۔ یہ رپورٹ صرف کمیٹی کی حد تک، سفارشات کی حد تک اور فائلوں میں بند نہ پڑی رہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے، اور یقیناً ہے، کیونکہ انہوں نے ایک واضح ریسرچ کے بعد جو ہے نا یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر اصلاح احوال کرے اور ان کو سدھار کی کوشش کرے۔ اگر آپ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے نا، یقین مانیں عوام کے پھر آپ جو ہے نا ووٹ کی صورت میں، اپنے بیلٹ کی صورت میں پھر آپ کو وہ اپنا انتقام لیں گے، اور تو عوام کچھ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان موجودہ حکمرانوں کو ہدایت دے اور ذمہ داروں کو ہدایت دے کہ وہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔